صوبائی دارالحکومت کو اسموگ اور آلودگی کی چادر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 350 سے تجاوز کر گیا۔ گلبرگ 2 شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار، AQI 639 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں گرد و غبار اور آلودگی کا راج، زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ طبی ماہرین کا دوران سفر ماسک اور اینک کا استعمال لازمی کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ گورے کتنے خوبصورت تھے یہاں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ کہاں کہاں سے مہمان آئے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کل آپ مجھ سے پوچھیں کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ لاہور میں پولو میچ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں اور اسی پولو میچ کے لیے 26ویں آئینی ترمیم سے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا راستہ رک جائے گا۔ آج عدالت آئینی ترمیم کی بجائے پولو میچ پر بات ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ خوشی ہوئی، مردوں کے ساتھ خواتین بھی پولو کھیل رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھیں کہ پولو کلب میں گھوڑے کتنے خوبصورت ہیں۔ بلاول بھٹو نے پولو ٹورنامنٹ میں عمدہ کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی 27ویں آئینی ترمیم لانے پر متفق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی اور اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ 27ویں ترمیم پر صوبوں کے خدشات پر بات چیت، مولانا فضل الرحمان اور MQM کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے۔ Between the peace and knowledge is evident, while extremism is fundamentally linked to ignorance. Islam emphasizes the importance of knowledge, justice and respect for humanity. ملک کی ترقی اور قیام امن کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ اسلام میں علم کے حصول کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا نوجوانوں کو علم کے حصول پر توجہ دینی ہوگی۔ شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف لاہور کی تنظیم سازی کا معاملہ، متعلقہ افراد سے پوچھے بغیر نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا ایک اور واقعہ۔ نئے مقرر نائب صدر لاہور کا عہدہ لینے سے انکار۔ صدر PTI لاہور شیخ امتیاز نے صدیق خان کو نائب صدر لاہور مقرر کیا تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ تیار، 22 اضلاع کے صدور اور جنرل سیکرٹری مقرر۔ سب سے پہلے پاکستان IPP کی پہلی اور آخری ترجیح ہے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کا پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا ہر ضلع میں یونین کونسل کی سطح پر پارٹی کو فعال بنائیں، عوام کے مسائل حل کریں۔ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر ورکرز کنونشن منعقد کرنے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے امرا کا تقرر ہے۔ لاہور ضلع شمالی سے عثمان افضل اور شرکی سے خبیب نذیر شامل، ضلع وسطی سے حسان بن سلمان بٹ، جنوبی سے اظہر بلال اور ضلع غربی سے علی ارتضیٰ کا تقرر۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے امرا کا تقرر کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب، کارپوریشن کالونی چوہان روڈ پر بھی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا وزیر اعلیٰ کی قیادت میں حکومت عوام کو تمام سہولتیں ان کی دہلیز پر دینے کے لیے پرعزم ہے۔ کشمیر پر سودے بازی کر کے بھارت سے دوستی کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا سرکاری اسکولوں کو NGOs کے حوالے کرنے پر تحریک چلائیں گے۔ اسیسمنٹ ٹیسٹ نہ لیا جائے، لاہور میں چند شرپسند عناصر سرگرم ہیں، اساتذہ کو ڈرایا اور دھمکایا جانے لگا۔ اسیسمنٹ سینٹر جانے سے روکنے کے متعدد واقعات رپورٹ، سیکیورٹی خدشات کے باعث اساتذہ کا قابلیت جانچنے کے ٹیسٹ کا بائیکاٹ،
محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم کی ہدایت پر سینٹرز پر سیکیورٹی تعینات کی جا رہی ہے۔ اسیسمنٹ کا عمل بمطابق شیڈیول جاری رہے گا۔ ڈینگی مچھر کے کاروبار تھم نہ سکے، شہر میں 24 گھنٹے کے دوران ہی 4 مریض سامنے آ چکے۔ صبح بھر میں 116 مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال سے لے کر اب تک پنجاب میں 5041 کیسز سامنے آئے۔ بدلتے موسم کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی۔ شہر میں اب صرف کھانا پکانے کے اوقات میں ہی گیس ملے گی۔ نئے شیڈیول کے مطابق صبح 6 سے 9 بجے تک گیس ملے گی، دوپہر 12 سے 2 اور شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک گیس آئے گی۔ فوڈ اتھارٹی کا جعلسازوں کے گرد گھیرا تنگ۔ لاہور ڈویژن میں 1943 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 1875 لیٹر ملاوٹی دودھ اور 400 کلو مضر صحت گوشت طلب کیا گیا۔ 7 پوائنٹس کو بند اور 29,31,000 کے جرمانے ہوئے۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کے ہیلتھ ویلفیئر کمیشن پولیس مقابلوں میں زخمی اہلکاروں کے علاج کے لیے 24 لاکھ روپے جاری۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ زخمی افسران اور اہلکاروں کی جلد از جلد بحالی اولین ترجیح ہے۔ بھرپور مالی معاونت تعاون جاری رہے گا۔ پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال 56,322 بجلی چور گرفتار۔ ترجمان پولیس کے مطابق لاہور سے 3,891 بجلی چور حراست میں لیے گئے۔ 8,000 بجلی چوروں کو سزائیں بھی دلوائیں گئیں۔ لیسکو ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے کوشاں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا کہنا تھا کہ سسٹم کی اپ گریڈیشن کا کام جاری ہے۔ اکتوبر میں 132 کے وی سسٹم کے 12 کرنٹ ٹرانسفارمر تبدیل کیے گئے، 2 AMR میٹر لگائے جائیں گے، 3 11 کے وی پینلز بھی انسٹال کیے گئے۔ DGLDA طاہر فاروق کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، سڑکوں پر ٹیپا کے پیچ ورک کا جائزہ۔ DGLDA نے کہا کہ 33 شاہراہوں پر ٹیپا اور 62 سڑکوں پر LGA کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ طاہر فاروق کی کام میں تیزی لانے کی ہدایت۔ راولپنڈی کے تبلیغی اجتماع میں چند روز باقی، LWMC نے صفائی انتظامات سنبھال لیے۔ 120 سے زائد ورکرز، 25 گاڑیاں تبلیغی اجتماع کے صفائی انتظامات پر مامور۔ CEO بابر صاحب الدین کا اجتماع کا دورہ، منتظمین نے صفائی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام 22ویں JCAT امتحان، 4,971 امیدوار رجسٹرڈ ہوئے، 128 غیر ملکی امیدوار بھی شامل ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز کا ہالز کا دورہ، انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔